हेलो एंड वेलकम टू नेबर्स टॉकिंग यानी कि हमसायों की बात। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर एजाज खान। प्रोफेसर एजाज खान हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, किताब के मुसन्निफ हैं और बहुत महारत है उन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स के मौजू पे। तो वेलकम टू द शो प्रोफेसर एजाज खान। Thank you, thanks आज for having me. जी, आज का हमारा मौजू है ये जो विजिट होने जा रहा है बिलावल भुट्टो का गोवा में, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे। तो आप क्या कहते हैं कि एक तो जब अब पाकिस्तान में बहुत सारा शोर मचा हुआ है, नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं बिल्कुल जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये बात हमें जरा समझनी चाहिए। ये मीटिंग हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, कहाँ हो रही है वो सेकेंडरी अहमियत रखता है। यहाँ मीटिंग में शरीक होना, किस लेवल पर शरीक होना, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क उस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अहम समझता है। वहां पर अगर कम लेवल पर शरीक करते हैं आप, तो इसका मतलब है कि एससीओ कम अहमियत रखता है। वो ज्यादा लोकेशन कहाँ है उसकी बहुत सेकेंडरी, बहुत पीछे अहमियत आ जाती है। वहां पर मीटिंग हो रही है, वहां पर सिर्फ इंडिया का फैसला नहीं है कि इंडिया हो, ये ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के फैसले पे रिजर्वेशन हैं तो उसके लिए जो भी करेक्ट फॉर्म था वहां पर उस वक्त उठाते जो भी था। मगर एट दिस स्टेज if you lower your participation, that will be interpreted as your attitude, the estimation that you hold SCO in. अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए काफी अहमियत रखता है। ये नहीं कि शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कोई नाटो वगैरह नहीं है, उसकी अपनी लिमिटेशन होंगी और जिसे, मगर सिंबॉलिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फोरम है जिसको हमें याद रखना चाहिए। शंघाई नाम है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो चीन में है। ये चीन का इनिशिएटिव है। तो इट डिपेंड्स कि हमारा वहां पर चीन या उससे रिलेशनशिप की क्या अहमियत है, क्या जगह है। तो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी कंसिडर्ड, नॉट इंडिया। एक बात में आखिरी बात करें, देखिए हमारे सारी डिबेट में ये बात नहीं हो रही कि ये कहाँ जा रहा है, ये क्यों जा रहा है। एससीओ बस एक लफ्ज, इन एब्रिविएशन आ जाते हैं कि जी एससीओ की मीटिंग, कभी कभार आते कभी आते नहीं। बस गोवा इंडिया जा रहा है, इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना, इंडिया के हमारे ताल्लुकात ऐसी वैसे। तो it is not going to India, it is going to SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन। इस तरीके से फिर फैसला होना चाहिए। जी सही बात आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि बिलावल की विजिट पे आगे बढ़ें, वापस आते हैं, बात करते हैं एससीओ पे ही। सो हाउ डू यू सी एससीओ? आई मीन, एससीओ की जो आप देखें तो पिछले चंद सालों में उसकी सिग्निफिकेंस जो है, इट हैज इंक्रीज्ड। हाउ डू यू व्यू एससीओ? मतलब कैसा आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल कितना है, इसकी डायरेक्शन क्या है? देखिए, the potential of the organization basically depends on the potential of its members, और ये क्या करना चाहते हैं और इनकी आपस की कोहेजन कितनी है। ओके, ये बात ऐसी है। आई थिंक दिस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट of the vision, of the view of both Russia and China of a multipolar emerging world order, जिसमें मल्टीपोलरिटी होगी, बहुत सारे पोल होंगे, बहुत सारी जगह होंगी। एक सिंगल या बाइपोलर, सिंपल या इवन मल्टीपोलर, वो पुराना सिंपल मल्टीपोलर के 3 या 4 पोल्स हैं या 2 हैं। नो, इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो उसमें ये एक चीन की तरफ इनिशिएटिव है कि यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग को, दुनिया को इस तरीके से देखा जाए। अब इसमें जैसे जैसे चीन और रूस की इंटरनेशनल अहमियत बढ़ती है, इसकी अहमियत और इसके काम में ज्यादा वजन आ जाता है। इसमें इशू फिर ऐसे भी हैं कि इनके मेंबर्स के बायलैटरल इश्यूज भी हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बॉग डाउन बाय द बायलैटरल इश्यूज of the member states.
جیسے اور بھی ہیں لیکن پاکستان اور انڈیا کا خاص کر both are members. It also shows how they see the future, the Chinese especially. کہ انڈیا they don't want to see, ابھی انڈیا اور چین کے بہت بڑے تعلقات ہیں مگر وہ جو فیوچر ویژن میں وہ دیکھتے ہیں it does not see India as a very much adversary in the other camp. اگر ان کیمپ میں ہو تو اچھی بات نہ ہو تو کم از کم دشمن نہ ہو. تو in that vision I think SCO significance has increased and will further increase. تو اب انکریز کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی بڑا وہ ہو جائے گا مگر ایسا ہو بھی جائے مگر ان میں کوہیژن اور ایبلٹی ٹو کوآرڈینیٹ پالیسی یہ کافی بہتر ہو رہا ہے اور ہوگا. تو اس لیے پاکستان کے لیے خاص کر اس فورم میں ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا ہونا جتنی اہمیت اس سے زیادہ نہ ہونا یا اس میں اس کی حیثیت کم ہونا کا نیگیٹو اثر بہت ہوتا ہے. اس کے شامل ہونے کا فائدہ جتنا بھی ہو لیکن نہ ہونے کا نقصان زیادہ ہوگا. تو اس حوالے سے پاکستان کا رول اس میں اور اس میں پریزنٹ رہنا اور اچھے عزت کے ساتھ ایک اچھے لیول کے ساتھ اس کی فیوچر کے لیے بھی ایون یو ایس جو رشیا اور چائنا رائیولری ہے ریجنل ایشوز ہیں اس میں ساری چیزوں میں اس کا ایک رول ایک جگہ بنتی ہے. تو مستقبل میں یہ کافی بہتری کی طرف جا رہا ہے. اچھا اس میں اجاز ایک میں پوچھنا چاہوں گی مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ بھی اس کا SCO کا ممبر بننے جا رہا ہے اور آبزرور اسٹیٹس کویت نے بھی کیا ہے, میرے خیال میں قطر نے, سعودی عربیہ, ان سارے ممالک نے کیا ہے. اچھا اس سے ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی سب امریکہ کو چھوڑ رہے ہیں اور چائنا کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا واقعی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اب دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے آتا ہے نا, یہ ہو رہا ہے چیزیں چینجز آ رہی ہیں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک چھوڑ کر جا رہے ہیں the way you put it. اب بات ایسی ہے کہ ہم ایک تو عادی ہیں اور یہ صرف ہم نہیں, ایون امریکہ میں خاص کر میں ان کی اسکالرشپ میں بھی دیکھتا ہوں بہت ساری اچھی باتیں, نئی باتیں, چینجز کی باتیں کرتے ہیں, کمپلیکسٹی کی بات کرتے ہیں مگر بعد میں آخری اسی کولڈ وار ادھر ود اس اور اگینسٹ اس کی طرف آ جاتے ہیں. وہ ایک ڈومیننٹ اور طاقتور کا ہونا, ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا نارملی میرا خیال میں انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہلنا, ہاں ٹھیک ہے تم الگ رہو پر ہمارے جیسا رہو. تو وہ وہاں پر ایک وہ نظر آتی ہے مجھے. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ ممالک جو اس طرف آ رہے ہیں SCO میں چین کے ساتھ تو بہتر بنا رہے ہیں مگر ان لوگ سب کی یہ کوشش ہوگی کہ امریکہ سے اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ ہم امریکہ کے دشمن ہو جائیں. لیکن ٹھیک ہے اب امریکہ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھی اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. آیا امریکہ از ایبل ٹو ایڈجسٹ اٹسیلف ٹو دیز چینجنگ ریالٹیز یا وہ ابھی بھی ادھر ود اس اور اگینسٹ اس والی بات کرتا ہے. تو اگر وہ ایسے کرتا ہے تو پھر ایک ممالک پر پریشر زیادہ پڑے گا, پھر کچھ شاید سوچے کہ نہیں ہمیں ادھر ہونا چاہیے, نہیں ادھر ہونا چاہیے اور پھر اس طرح ہوگا, بریک ڈاؤن ہوگا. مگر اس وقت فرض کرے سعودی عرب اور اس کا ایران تو کافی قریب آ چکا ہے لوگوں کے, اور پاکستان یا سعودی عرب ان کے امریکہ اور اس سائڈ کے دونوں طرف تعلقات ہیں اور اس میں وہ جگلری ہوتی رہتی ہے. لیکن بھی اب اس میں اس قسم کے فورم میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات مینٹین کرتے ہیں یا کر پاتے ہیں یا نہیں, یا امریکہ کر پاتا ہے یا نہیں. مگر ڈیفینیٹلی ایک بات کلیئر ہے کہ امریکہ کو چھوڑ کر والے جملے کو اگر ہم فی الحال مدم رکھیں بھولے نہ, لیکن ہاں چین کی اہمیت بڑھ رہی ہے. اب کین یو سے دیٹ اٹ کین ہیپن کہ چائنا کی اہمیت بڑھ جائے اور امریکہ کی دشمنی نہ ہو؟ Is that possible? That is a question that we as students of IR has to understand. Is that possible کہ یہ سمپل کیمپنگ نہ ہو, چھوڑ کر جائے, بلکہ یہ تو چین کی اہمیت دے گی تو وہ ملٹی پولرٹی کی طرف جائے گا. ضروری نہیں کہ کمپلیکس ملٹی پولرٹی میں, بہتر سمجھتا ہوں کہ اس میں تعلقات ادھر ادھر اوور لیپنگ ہوتے رہیں گے. لیکن
یہ ضروری نہیں کہ بالکل ادھر وے ڈویژن ہو، تو چھوڑ کر جانے والے لفظ ذرا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کو میں اوائڈ کرنے کی کوشش ٹھیک. اچھا، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ملٹی پولر ورلڈ ہے اس میں شاید کانفلکٹ کا اور جنگوں کا جو خطرہ ہے وہ شاید کم ہو جاتا ہے، یا ویسے ہی رہتا ہے؟ میرے خیال میں اس میں کم ہوگا، اس میں کم ہوگا. ایسے نہیں ہو جائے کہ آئیڈیل دنیا جائے گی، ملٹی پولر ہو جائے گا، سب خوش خوش رہنے لگیں گے. وہ کہانیاں نہیں ہوتی. کانفلکٹ کنٹریڈکشن وہ کافی عرصہ تک ہے، شاید بڑے لانگ ٹرم فیوچر میں کوئی یوٹوپی بن جائے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، لیکن فی الحال تو فورسیبل فیوچر میں ایسا نہیں نظر آ. مگر اس میں ریلیٹیولی پیس کی طرف، عام کانفلکٹ کی طرف جو سے رجحان ہے، جو اس وقت نظر آ رہا ہے شاید زیادہ ہے، وہ کم ہو جائے ملٹی پولرٹی. اس لیے کہ میں اس کو ملٹی پولرٹی کے لفظ کے ساتھ پاپولر ہے، میں اکثر اس کے ساتھ لفظ استعمال کرتا ہوں کمپلیکس ملٹی پولرٹی، جس سے میرا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ یہ دو بائی پولرٹی جیسے دو کیمپ تھے تو اب 4 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے، لیکن ان کی وہی لڑائی جاری رہے گی. ایسے نہیں ہوگا. اس میں جو میں کہتا ہوں اوور لیپنگ ریلیشن ہوں گے، جو مختلف ایشو پر کلیئر کٹ ڈویژن نہیں ہوگی کہ ایک جگہ ایک ملک ہوگا فلانے ایشو پر، ان 4 ملکوں کی ایک نظر ہوگی فلانے اس پہ. اب انڈیا ایس سی او کا بھی ممبر ہے لیکن کویت کا بھی ممبر ہے، تو یہ کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ اب یہ سارے جو اوور لیپنگ ممبرشپس ہوں گی، انٹرسٹ ہوں گی، ریلیشنز ہوگی، ایک ایشو پر 2 ممالک ایک طرف ہوں گے، دوسرے ایشو پر دوسرے والوں کے ساتھ ہوں گے، تو یہ پل کرے گا جو نیگیٹو ان کے دشمنانہ تعلقات ہیں کہ اس کو کیسے وہ کریں جب آئیں. اور اسی میں اگر دیکھتے ہیں، اگر یہ لوگ زیادہ اب امریکہ میں ابھی کچھ میں زیادہ اکانومسٹ نہیں ہوں، مگر جتنا سمجھ رہا ہوں خاص کر چین کے ساتھ ایک اس کی طرف جا رہے ہیں کہ کیسے اپنی میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ چین میں مینوفیکچرنگ جو امریکہ کر رہا ہے یا وہ کم سے کم ہو جائیں، ریلوکیشن ہو جائے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے اور یہ پھر وہی پروٹیکشنزم کی طرف جا رہا ہے امریکہ جائے، جو پروٹیکشنزم ہوگی اور چین کو ایک طرف کرنا، تو اگر ایک ہاتھ سے بڑھ پاتا ہے تو یہ ملٹی پولرٹی کو نقصان ہو اور اس کو نیگیٹو کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. مگر ہم دیکھنا ہے کہ 2 پروسیسز کیسے جاتے ہیں. ایک یہ ملٹی پولرٹی کا ہے جو کمپلیکس ملٹی پولرٹی کا ہے، جو اور دوسرا جو پالیسی ہے کہ وہی پرانے یوکرین وار میں، جیسے اب تائیوان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تائیوان میں چین نے حملہ کیا تو ایسا ہوگا، چین نے حملہ کیا کتنا. اب اس نے حملے کی بات نہیں کی، لیکن وہاں سے امریکہ یا ویسٹ کی طرف سے یہ زیادہ آ رہا ہے کہ نہیں، when if China, if People's Republic attack Taiwan, تو یہ باتیں کرنا یا کیا یہ ہم اس طرف جائیں گے، وہ زیادہ یہ باتیں زیادہ وہی پرانی کولڈ وار والی پولیرٹی کرتی ہے. تو اچھا، یہ دونوں میں اس میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں اجاز. میں دیکھ رہی تھی جیمز ڈارسی جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو، مڈل ایسٹ کو اسپیشلی بہت کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ایک دور آ رہا ہے کہ سویلائزیشنل اسٹیٹ ورسز نیشن اسٹیٹ کی پالیٹکس. وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایسے ممالک جو ایک سویلائزیشن کی طرح ان کے ویلیوز کرتے ہیں، وہ ایک طرف ورسز نیشن اسٹیٹ، مطلب رشین پالیٹکس کو وہ دیکھتے ہیں. ظاہر ہے رشیا چائنا کو، جو امریکن اکیڈیمیا بھی ہے وہ ایک کیمپ میں دیکھتی ہے. تو اس کی فریزنگ وہ یوں بھی کرتے ہیں. دیکھیے ایسا ہے، ہاں there can find elements for that. ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ وہی اسٹیٹزم بڑھ رہی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں پھر وہی نیشنل سیکورٹی چیزیں آر ٹرمپنگ اور ادر تھنگ. دوسری طرف یہ جو ان سے سویلائزیشنل اس کی بات کریں، جو تھوڑا بہت I don't know how much that is a different ڈوز کا یہ مضمون میں نے کہیں دیکھا تھا مگر پڑھا نہیں ہے ابھی نیشنل اسٹیٹ کے بارے میں. تو آیا وہ پرانے وہ تھا کلیش آف سویلائزیشن والی بات بھی ہوئی تھی. اب سویلائزیشن کتنا رول پلے کرتا ہے، لیکن کیا جو یہ اکانومی اور ٹیکنالوجی اور یہ کمپلیکس ہے وہ ہے ملٹی پولرٹی ہے، کیا یہ پھر اس کو
सिविलाइजेशंस को की दीवारों को तोड़ती है. मैं अक्सर ये भी समझता हूँ ये सिविलाइजेशन में नहीं, विद इन सिविलाइजेशन आइडियाज हैं, उनमें भी क्लेश हो रही है. तो कॉन्ट्रडिक्शन, देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्शन. और उस पे फोल्ड लाइन सिर्फ ये नहीं होते कि ये सिविलाइजेशन है, स्टेट के कमजोर हो रहे हैं, दैट वन कैन एग्री. और सारे फोल्ड लाइन इंटरनेशनली उभर रहे हैं. तो स्टेट को एक्सक्लूसिविटी कम हो रही है. तो वो जब एक्सक्लूसिविटी कम होती है तो हम अक्सर ये सोचते हैं इट विल नेसेसरीली मीन पीस, इट विल. लेकिन अगर फिर सिविलाइजेशन चीज आ जाएगी तो फिर वही बात कि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेवल बदल जाएगा. तो बस ऐसा सिविलाइजेशन चीज होती है, मजहबों की भी होती है, ट्राइबल भी अभी तक मौजूद है, राइवलरी, और उससे आगे आगे हैं. मगर ओवरऑल ये जो सी डिविजन हैं ये बहुत पुराने हैं, ये रहेंगी और आस्ता आस्ता ये कमजोर होंगी. तो इन नियर फ्यूचर सिविलाइजेशन इसको क्लियर कट डिवीजन करना is the same old thinking of conflict at another level, like continuous conflict. अब देखते हैं ये कैसे जाता है, लेकिन there are questions. चले वापस आते हैं बिलावल भुट्टो के गोवा विजिट की तरफ. तो आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि क्या होगा, स्पेशली मैं कि न्यूयॉर्क के बाद जहां इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत उनको गुस्सा भी आया बिलावल भुट्टो के रिमार्क पे जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि उसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव. उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था. अब बिलावल भुट्टो वापस कि गोवा जा रहे हैं, तो क्या वो ऐसे ही रिमार्क्स देंगे? आपने ये भी देखा कि शाह महमूद कुरैशी उनको जरा जिसे कहते हैं ना कि एग ऑन कर रहे हैं कि भाई हुर्रियत के लीडर्स से मिलो, कश्मीर का जिक्र करो. तो क्या आपके ख्याल में होगा? जी, मेरे ख्याल में अब होगा क्या ये तो पता चलेगा. जो करना चाहिए मेरे ख्याल में, जैसे शुरू में कहा, यू लुक एट द फॉर्म. यूएन में पता नहीं हुआ, उसको अलग बहस है कि वहां उसको ये बात करनी चाहिए नहीं चाहिए, मगर यूएन में बायलैटरल इश्यूज भी आपके जो भी कंसर्न होते हैं समझते हैं वो करते हैं. अपने इंटरनल भी वहां डिबेट कर सकते हैं कि इसमें ये इंटरनेशनल सारे कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो. जबकि इस किस्म के फोरम में जो क्लियरली स्पेसिफिकली कहता है कि बायलैटरल इश्यूज विल नॉट बी डिस्कस्ड, उसमें बायलैटरल डिस्कस करना, रेस करना, वो फोरम के मैंडेट, उसके पर्पस, उसकी चीज में नहीं. देखिए हर जगह हर फोरम का अपना एक तरीका होता है. आप गुजरे में आप म्यूजिक हॉल में म्यूजिक का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं करते, या खानका या चर्च में नहीं करते. यू हैव टू लुक एट द प्लेस कि ये किस, मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, लेक्चर बैठा हूँ, मैं बाहर मूवी देखने जा रहा हूँ, तो ये फोरम है किस चीज का. इसमें हर जगह बायलैटरल और कश्मीर या हुर्रियत लोगों से मिलना, ये बातें उनको भी पता है. मैं ख्याल शाह महमूद साहब को भी, और लोग जो एतराज कर रहे हैं क्यों जा रहा है, ये है इंडिया, वो बेसिकली लिमिट दो जहनों से आता है. एक लिमिटेड पेरोशियल से आता है कि यार ये हुकूमत नुकसान हो, बिलावल को अंडरमाइन करें और पीडीएम गवर्नमेंट को, और हम एक जिंगोस वो करें, सिर्फ लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बात. एक दूसरा जो ज्यादा वो मुझे पता है, वो पाकिस्तान का एक जो एस्टैब्लिश्ड व्यू है, जो डोमिनेंट व्यू है, एस्टैब्लिशमेंट में इसलिए लगा कर रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा सिर्फ फौज को कहते हैं. मैं एस्टैब्लिशमेंट को वो सारे लोग जो एक खास नजर से, एक सिक्योरिटी इंडिया सेंट्रिक नजर से दुनिया को देखते हैं, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी देखते हैं, वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसमें फौज का बहुत अहम हाथ है. उसमें भी फर्क आते रहते हैं, तो वो सोच जो है वो इंडिया के साथ हमेशा एक जिंगोइज्म की तरफ जा रही है. और हालांकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो गोवा जाएंगे तो इससे पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज में कोई खास फर्क आएगा. जा सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, शायद एक दो बातें आपस में अलग मिल जाएं, ऑन द साइडलाइन बातें कर लें, ना करें, आई डोंट नो. लेकिन इसको खराब करना से वो माइंडसेट इसको रेजिस्ट कर रहा है.
without taking into account SCO یا the nature of the meeting, وہ انڈیا فوکس جو فورن پالیسی کا اس کو برقرار اور اوپر لانا چاہتا ہے. اس لیے وہ مختلف چیزیں آتے رہتے ہیں. جی انڈیا یہ کر رہا ہے, انڈیا کر رہا ہے. میں نٹ سے کہ انڈیا کوئی بڑی مہاتما گاندھی وہاں رول کر رہا ہے اور بڑے پیسفل اور اچھے ہو گئے. مودی صاحب ہیں, مودی صاحب کی پالیسی جنرلی انڈیا بھی. لیکن پاکستان کیا کرتا ہے اس وقت, دیٹ از دا ایشو. تو یہ لوگ میرے خیال میں ایک تو پیروشیل جو ڈومیسٹک امیڈیٹ کنسرنس ہیں اس کے والے لگا رہے. دوسرے وہ مائنڈ سیٹ کہ انڈیا کے ساتھ کوئی بھی بہتری نہیں ہونی چاہیے. وہ والا سوچ اس کے پیچھے کہ یہ کیسے خراب کیا جائے, نہ جائے, یا یہ ایسی حرکت کر لے وہاں پر اس پریشر کو رسپانس کرتے ہوئے, ایسے کوئی کشمیر ایشو مودی کوئی اور چیزیں انڈیا میں کوئی اور چیزیں اٹھا لے, یا ایسی کوئی بات کر لے کہ یہ اس کا اثر پاک انڈیا تعلقات پر نیگیٹو پڑ جائے. رائٹ. آپ کے خیال میں خواجہ آصف جو ہے, اس سے پہلے یہ جو ابھی مئی میں ہونے والی ہے فورن منسٹرز کی میٹنگ, اس سے پہلے ڈیفینس منسٹرز بھی ملے تھے, دلی میں میٹنگ ہوئی ہے, تو اس میں خواجہ آصف کیوں نہیں گئے آپ کے خیال میں؟ ان کو جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے تو جانا چاہیے تھا. میرے تو خیال میں جیسے بلاول کو جانا چاہیے, ان کو بھی جانا چاہیے تھا. اس لیے کہ you have to, if others were ministers, then you have to give that is like earlier said, آپ اس فون کو کتنی اہمیت دیکھتے ہیں اس کے مطابق آپ لیول آف پارٹیسپیشن کا فیصلہ کرتے ہیں. بیمار نہیں تھا, کچھ اور نہیں تھا, وہ کوئی باتیں نہیں تھی. جب نہیں گیا تو اس کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم چیزیں بہت لمیٹڈ انداز میں اکثر دیکھتے ہیں. میں نہیں کہ تم بتائیں خواجہ آصف کتنا عالم ہے, کہتے نہیں, یا اور کون لوگ ہیں, مگر یہ بھی خواجہ آصف صاحب بھی اسی سوچ کے زیادہ قریب نظر آتے. وہ جنگوازم سے اور اسی ڈر میں انہوں نے ڈومیسٹک پالیٹکس کو ان چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ میں نہ جاؤں تو انڈیا میں دیکھا جاؤں گا. یہ وہ اس نظر میں جو وچ واز انفارچونیٹ. کوئی زیادہ ویل تھاٹ آؤٹ فارن پالیسی انٹرنیشنل اس حوالے سے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے یہ اتنی اچھی بات نہیں تھی. اس لیے میرا خیال اگر اور لوگ وہ ڈیفینس منسٹر تھے تو ڈیفینس منسٹر کو پاکستان شوڈ ہیو بین دیئر. مگر خواجہ صاحب کا میرے خیال میں جو نظر آتا ہے, اب آئی ڈونٹ نو دا انٹرنل کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, اپیرنٹلی یہ اسی سوچ سے دس سوچ دس جنگوازم گوز اکراس دا پارٹی. اس نہیں کہ فلانی پارٹی ایسی اور فلانی, اس میں یہ ڈومیننٹ تھنکنگ ہے, مائنڈ سیٹ ہے. اور صحیح بات ہے. تو خواجہ سے ایسے بہت سارے لوگ اس سوچ کے ہیں, تو وہ اٹ از ان لائن ود دوز آرگوئنگ کہ اس کو بھی نہیں جانا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر اعجاز خان. ابھی دیکھتے ہیں 3-4 دنوں میں بلاول گوا جائیں گے, اس کے بعد میرے خیال میں ہم ایک اور گفتگو کریں گے کہ وہاں کیا ہوا, وہاں سے کیا نکلا, اور پاکستان کے انٹرسٹ میں جو ہے وہ جانا کیسا رہا. تو اس پہ بعد میں بات کریں گے. ہم ابھی تو یہی امید رکھتے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ قائم رہیں, اپنے فیصلے پہ جائیں اور پاکستان کی ریپرزنٹیشن کریں, اور ساؤتھ ایشیا میں جو 2 بڑے ممالک ہیں ہندوستان اور پاکستان, ان کے تعلقات بہتر ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ.